حقوق میں اور مقام میں فرق ہے. تو حق اور مقام کو دیکھیں نا، اور اس تناظر میں والدین کو دیکھیں. اگر حق کی نگاہ میں دیکھیں والدین کے تو حق ماں کا زیادہ ہے. اگر مقام دیکھیں تو مقام باپ کا زیادہ ہے. شریعت میں بیلنس ہے، لیکن یہ بیلنس بتایا نہیں جاتا. جس محفل میں جائیں کہا جاتا ہے ماں کی شان سنائیں. اور بعض نعت خان میں کہا کرتا ہوں نعتیں پڑھتے پڑھتے ماں کی شان بیان کرتے کرتے مشہور بھی ہو گئے ہیں. اور ان کے نام کے ساتھ لکھا جانے لگا ہے، فلاں نام آیا آگے ایک بریکٹ میں ماں کی شان والا. کبھی آپ نے ایسا بھی ثنا خان کا نام سنا ہے جو باپ کی شان والے سے مشہور ہوا؟ بولیے بھئی آپ. یہ گڑھ موڑ اور احمد پور سیال یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہر روز محفلیں ہوتی ہیں. نقبا بیٹھے ہیں، ثنا خان بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. کیا باپ کی شان کوئی نہیں؟ کیا باپ کی اللہ نے کوئی شانیں نہیں رکھی؟ یہ حق ماں کا زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن مقام باپ کا زیادہ ہے. وہ بتایا کیوں نہیں جاتا؟ ہمارے لوگ کس طرف چل پڑے ہیں؟ جہاں جائیں ماں کی شان سنا کے بس لوگ یہ سمجھتے ہیں باپ دشمن ہے. باپ کو دشمن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ساری شان ماں کی طرف. حق ماں کا زیادہ. میں پہلے آپ حدیث سن لیں، میں بیلنس آپ کو شریعت کا بتاتا ہوں، یہ پیغام بھی ہے. ایک صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شخص ہے میرے آقا کی بجائے، صحیح بخاری میں بھی ہے مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے. ایک شخص ہے آقا، عرض کی آقا من حق کو بحسن صحابتی، آقا ذرا مجھے بتائیں حسن سلوک کے حوالے سے مجھ پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ حق کی بات کی. آقا فرماتے ہیں کالا امو کا، تیری ماں کا حق. اس نے پھر عرض کیا کالا ثم من، حضور ماں کا حق ادا کر لیا، اب کس کا حق ہے؟ آقا فرماتے ہیں کالا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا. اس نے پھر عرض کیا تیسری بار کالا ثم من، حضور پھر کس کا ہے؟ تیسری بار آقا فرماتے ہیں کالا ثم امو کا، پھر بھی تیری ماں کا ہے. جب تین بار فرما دیا نا تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا، تیری ماں کا، چوتھی بار صحابی پھر پوچھتے ہیں حضور ثم من، پھر کس کا ہے؟ چوتھی بار آقا فرماتے ہیں کالا ثم ابو کا، اب تیرے باپ کا. تو حق میں دیکھے تو حقوق کی ترتیب پہ ماں کا حق زیادہ ہے. مقام دیکھے تو باپ کا زیادہ ہے. اب باپ کا مقام پہ میں ایک بات بتا دوں، مقام اور ہے حق اور ہے. مقام بزرگی، اونچائی، شان. ماں کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے ماں کا مقام بھی بتایا. حق جہاں بتایا، آقا نے ماں کا مقام بھی بتایا. میرے آقا نے کیا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے برابر، برابر بھی نہیں. جہاں جنت کی بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ماں کے طلبے شروع ہوتے ہیں. یہ ماں کا مقام، یہ ماں کا مقام ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو پھر باپ کا مقام کیا ہے؟ اگر ماں کا مقام یہ ہے تو ماں کو راضی کر لیا نا، قدم پکڑ لیے، راضی کر لیا، خوش کر لیا تو جنت ملتی ہے. تو باپ سے کیا ملتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، امام ترمذی نے، مسند احمد بن حنبل میں، مختلف کتب حدیث میں یہ حدیث پاک ہے. ایک صحابی آئے، عرض کیا آقا اللہ کے بارے میں نہیں پتہ چلتا اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کیونکہ اللہ نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. کوئی کسی کے چہرہ دیکھے تو چہرے سے اگر چہرے پہ غصہ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مجھ سے ناراض ہے، یا پھر بولنے سے پتہ چل جائے گا مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. نہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے نہ اللہ نظر آتا ہے. عرض کیا آقا کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ آقا فرماتے ہیں بڑا آسان پیمانہ ہے یہ بات جاننے کا. حضور وہ کیسے ہے؟ آسان کیسے ہے؟ آقا فرماتے ہیں تیرا باپ تیرے گھر میں زندہ ہے کہ نہیں؟ جی حضور باپ تو زندہ ہے. جا اپنے باپ کو دیکھ لے. اگر گھر میں چارپائی پر چٹائی پر بیٹھا ہوا باپ اگر تجھ سے راضی ہے نا تو عرشوں پہ رب بھی تجھ سے راضی ہے. کیونکہ آقا فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ
رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے. باپ بیٹا ہے, اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا, باپ اب ساری پڑھتے ہیں, پھر بھی رب راضی تب ہوگا جب باپ راضی ہوگا. اگر باپ حقہ ہی کیوں نہیں پیتا, باپ سگریٹ پیتا ہے, حقہ پیتا ہے, آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, عالم بھی, سب کچھ ہیں, لیکن پھر بھی رب راضی تب ہوتا ہے جب گھر بیٹھا ہوا باپ راضی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں. اب دیکھیں, ماں کے قدموں سے ملی جنت اور باپ کی رضا سے ملی رب کی رضا. اچھا, اب آپ نے بتانا ہے کہ جنت بڑی نعمت ہے یا اللہ کی رضا بڑی نعمت ہے؟ ماں کو راضی کیا تو جنت ملی, باپ کو راضی کیا تو رب راضی ہو گیا. تو جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا. تو باپ کا مقام زیادہ ہے, حق ماں کا زیادہ ہے مقام. اچھا, ایک اور بات اس پہ عرض کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں ملی جنت. تو باپ کیا فرمایا, الوالد اوسط من ابواب الجنہ. جو والد ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے. مین گیٹ کا تصور تو آپ سمجھتے ہیں نا. آپ نے ایک مسجد بنوائی, اس مسجد کے اندر ہال ہے بڑا, اس کے ہیں 5 کمرے, 5 دروازے. مسجد کے اندر کتنے ہیں؟ 3 سامنے 2 سائڈوں پہ 5 دروازے, بڑا ہال, بڑی مسجد ہے. تو وہ 5 دروازے آپ کھول دیں لیکن مین گیٹ کو تالا لگا دیں, کوئی اندر جا پائے گا؟ کوئی کہے جی اندر جاؤ, وہ کہا سارے دروازے کھلے ہیں, ابھی مین گیٹ ہی بند ہے تو اندر کیسے جائے؟ تو جنت کے اندر کے دروازے جتنے بھی کھلوا لیں, کوئی نماز سے کھل جاتا ہے, کوئی روزے سے, کوئی حج سے, کوئی صدقات سے, کوئی اخلاق سے, اندر کے دروازے کھل جاتے ہیں مختلف اعمال سے, لیکن مین گیٹ کھلتا ہی باپ کے ذریعے. جب مین ہی بند ہو, اندر کے کھلوا لیں, تو پھر پاکستان میں اگر دروازہ بند ہو نا تو پھر بندے دیواریں پھلانگ کے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. وہاں کوئی دروازے سے چلاک نہیں لگانے دے گا, نہ پھلانگنے دے گا کہ کسی پاکستان میں ہوتا ہے, وہاں نہیں. اس لیے میرے آقا نے کتنے مثال سے بات سمجھائی ہے کہ باپ مین گیٹ ہے, ماں کے قدموں میں جنت اور باپ کے ذریعے دروازہ جنت کا کھلتا ہے. تو اس لیے ان 2 روایات سے پتہ ہے لوگ آج ہمارا معاشرہ کدھر چل پڑا, کیونکہ محافل میں یہ رنگ دکھایا جاتا ہے, اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے, جوان ہو گیا, اللہ نے اس کو ترقی دی, گاڑی خرید لی, گاڑی کے پیچھے لکھواتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. کیا باپ دعا نہیں کرتا؟ اچھا, جب باپ دیکھتا ہوگا گاڑی پہ پیچھے لکھا ہوا, کیا اس کے دل پہ تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ میں نے اس کو کبھی دعا نہیں دی؟ نہیں, باپ محنت مزدوری باپ کرتا رہا, سردی ہو یا گرمی ہو, دھوپ ہو, تکلیف پریشانی ہو, صبح سے لے کے شام تک دکان پہ باپ بیٹھتا ہے, ماں نہیں بیٹھتی. سردی میں بھی ریڑھی پہ باپ کھڑا ہوتا ہے, ماں نہیں کھڑی ہوتی. گرمی جون جولائی کے اندر بھی جب پنکھے کے نیچے بھی بیٹھنا مشکل ہو تو تب بھی باپ دھوپ پہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے. تو محنت مزدوری باپ نے کی, اس نے پڑھنے کے پیسے باپ نے دیے, ٹیوشن کے فیسیں باپ نے دی, پڑھنے کے لیے باپ نے بھیجا, سارا کچھ تو باپ نے دیا. اور جب اللہ نے کوئی ترقی دی تو لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی, یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ تو کدھر چل پڑے ہمارے لوگ, اس باپ پہ کیا بیتتی ہوگی. اور کہتے ہیں کہ جب تک بچہ گھر میں ہے تو ماں دروازے کو تکتی رہتی ہے, کیا باپ نہیں تکتا؟ بس وہ بولتا نہیں ہے, اس کی طبیعت میں اللہ نے سختی رکھی ہے, ماں کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے. اگر باپ بھی نرم ہوتا تو بگڑ جاتا, کیونکہ ٹھنڈا جب تک یہ دونوں ملتے نہیں ہیں نا تو نظام دنیا کا نہیں چلتا. آپ کوئی بھی بلب جلتا ہے یا مائک چل رہا ہے, تاریں ہوتی ہیں 2, ایک ٹھنڈی ایک گرم, اگر دونوں ٹھنڈی ہو تو تب بھی نہیں چلے گا. دونوں گرم لگاتے ہیں سب کچھ اڑ جائے گا,
اس لیے نظام چلتا تب ہے جب دونوں ساتھی ہیں. بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں سے مل کے جاتا ہے, کہتے ہیں ماں دعا کرنا جا رہا ہوں, کبھی باپ سے دعا نہیں کرائی. کیوں کہ جب باپ سے جائے گا نا کہ میں جا رہا ہوں, پوچھے گا کہاں جا رہا ہے, کیونکہ ماں نے یہ تو نہیں پوچھنا کہاں جا رہا ہے, تو باپ نے پوچھنا ہے کانا کب ہے, کہاں جا رہے ہو, بس اسی ڈر سے اس کے پاس جاتے. حدیث پاک میں جب باپ دعا کرتا ہے نا تو پھر وہ عرش کے پار جاتی ہے. باپ کی دعا میں اور رب کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ آتی